الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی اللہ تبارک و تعالی آیت شریفہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم کہ نبی جو ہے یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، بلکہ پوری امت کے لیے یہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ جو حضرات نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ نبی کے کارناموں کو اور نبی کی شان کو جانتے نہیں۔ اگر وہ نبی کی شان کو جانتے اور نبی کو پہچانتے تو شاید وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرتے۔ جو کہ گستاخ رسول ہے وہ اس بات کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے پیاروں مسلمانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی شان کو پہچانیں، ہم نبی کو پہچانیں کہ نبی کی شان کیا ہے اور نبی کا مقام کیا ہے۔ کہ نبی کے مقام کو اگر ہم پہچانیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بھئی ہماری زندگی کے اندر بھی جو ہے نبی کی سنت کو زندہ ہم کرنے والے بنیں گے اور دوسرے حضرات بھی جو ہے نبی کی شان کو پہچانیں گے۔ فرمایا کہ نبی تو وہ ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک نئے صحابی مسلمان ہوئے ہیں اور وہ جو ہے مسجد کے اندر آئے اور مسجد کے ایک کونے کے اندر گھس کر کے وہ پیشاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے صحابہ اکرام موجود ہیں، تو صحابہ اکرام دوڑے اور کہے اس کو مارنا چاہا، اس کو ڈانٹنا چاہا، لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر کے فارغ ہو گیا اور وہ چلنے لگا، صحابی ہے، تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ سنو کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہ پوتر جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا کرتے۔ تو یہ شان ہے اللہ کے نبی کی، تو یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی کی۔ تو ایک گڑیا ہے، آپ گزرتے ہیں اور وہ گڑیا جو ہے اپنے گھر سے جو ہے آپ کے اوپر کوڑا ڈال دیتی تھی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب کوڑا ڈالتی تھی وہ کئی دن سے کوڑا نہیں ڈال رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بھئی یہاں پر ایک بڑھیا کوڑا اپنے اوپر ڈالتی تھی لیکن وہ نہیں ڈال رہی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا جو ہے بیمار ہے۔ آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، آپ اس کی جو ہے بات پرسی کے لیے گئے، آپ اس کو جو ہے دیکھنے کے لیے گئے اور معلوم ہو کہ بیمار ہے۔ اس نے پہچان لیا آپ کو اور کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے، یہ وہی نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے اوپر جو ہے میں روزانہ کوڑا ڈالتی ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اخلاق کو پہچان کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئی۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ ہے کہ وہ نبی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے اور ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے حالات کیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے چلے، اور جو ہے راستے میں ایک صحابی ملے، کہا کہ اتنا تم وہاں جا رہے ہو، اپنی بہن اور اپنی بہنیں کی تو خبر لیجیے۔ تو آپ جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ان کی بہن جو ہے وہ ایک قرآن شریف پڑھ رہی ہے، وہ صحیفہ پڑھ رہی ہے، قرآن پاک کے ورق پڑھ رہی ہے، وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ تو جب جیسے ہی وہاں پر گھسے اور کہا کہ مار جو ہے اس میں گھستا ہو گئی اور مارنا شروع کر دیا، بہن بھی لہولہان ہو گئی اور جو ہے یہ کہا کہ بتا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ میں اس کا ہاتھ لگان تب تک نہیں دوں گی جب تک کہ آپ پاک نہیں جائیں گے، آپ غسل کیجئے، وضو کیجئے، اس کے بعد آپ اس کا ہاتھ لگائیے۔ آپ جو ہے آپ نے اس کو جو ہے ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور جو ہے اب کیا ہوتا ہے کہ غسل کیا اور اس کا ہاتھ لگا، فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے پڑھ کر کے سنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ آپ ایمان داخل نہیں ہوئے اور جو ہے پھر چل دیے، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے اندر چھپے ہوئے تھے اور دیوار کی درزوں کو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے، فرمایا
کہ اگر عمر کے آنے کی نیت اچھی ہے تو آنے دو، اگر عمر کی نیت خراب ہے کہ اس کی تلوار نہیں، اسی کی نر کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی نر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے گا، تو جھٹکا مارا جو اس کے اندر غرور تھا وہ سب نکل چکا، اور کہا کہ اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ تھے وہ نبی۔ آج دنیا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی جو غیر لوگ ہیں، لیکن میرے پیارو ضرورت اس بات کی ہے ہم مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ پھر دنیا میں جو ہے انقلاب آئے گا، دنیا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو پہچانے گی اور جانے گی کہ اللہ کے نبی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو اس لیے بھائی ہمارے کپڑے بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا رہنا بھی سنت کے مطابق ہو، ہماری شادی اور بیاہ بھی سنت کے مطابق ہو، اور ہمارا مرنا اور جینا سنت کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے پیارو عزیز طلباء و طالبات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں۔ انشاءاللہ جب ہم سنت کی اتباع کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر نور پیدا ہوگا، جب نور پیدا ہوگا تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو کیا ملے گا؟ اس کو ملے گا جنت ملے گی، جنت۔ اللہ مجھے آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔